بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو باتیں میں تمہیں بیان کرنے سے چھوڑ دوں تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، یعنی ان کی بابت کرید کر مت پوچھو، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو اسی چیز نے ہلاک کیا کہ وہ کثرت سے سوال کرتے اور اپنے پیغمبروں سے اختلاف کرتے تھے۔ اس لیے جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم اس سے اجتناب کرو، رک جاؤ، اور جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اسے اپنی طاقت کے مطابق بجا لاؤ۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے۔ حدیث کا مطلب ہے کہ کسی واقعی ضرورت اور کسی وجہ سے بغیر سوال کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں اختلاف اور جھگڑا پیدا کرنا یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، کرید کر کے پوچھتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوا، ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ تو اس طریقے کا سوال نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے انسان کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ جو باتیں میں تمہیں بیان کرنے سے چھوڑ دوں تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ لیکن آج حالات یہ ہے کہ لوگ ایسے سوال پوچھتے ہیں جس کا جواب نہیں ہے، نہیں پوچھنا چاہیے، نہیں اس طریقے سے سوال کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے دور میں جب بھی کوئی خطبہ اللہ کے نبی نصیحت کرتے تھے تو کسی بھی صحابی نے یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کا رسول ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہو گیا، ایسا کیوں نہیں ہوا، ایسا ہوتا تو اچھا، کبھی نہیں۔ پوری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کسی صحابی نے اس طریقے سے کرید کر اور بال میں کھال نکال کر کبھی بھی صحابہ سوال نہیں کرتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی بچنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو باتیں میں تمہیں بیان کرنے سے چھوڑ دوں تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، یعنی ان کی بابت کرید کر مت پوچھو، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو اسی چیز نے ہلاک کیا، لوگ اسی وجہ سے ہلاک کیے گئے۔ تو اسی لیے کثرت سوال سے بچو، انسان کو بچنا چاہیے، کثرت سوال سے بچنا چاہیے۔ جتنا بتایا جائے اس پر عمل کرنے کی پہلے کوشش کریں، اور جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اس کو اپنی طاقت کے مطابق اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ تو سلامتی کا راستہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر بلا چوں چرا عمل کیا جائے، جن سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کاش امت محمدیہ اس تباہ کن راستے سے ہٹ کر اس صراط مستقیم پر آ جائے جو امن و سلامتی کا راستہ ہے، جو امن و سلامتی کا ضامن ہے۔ اور وہ صراط مستقیم ایک اور صرف ایک ہے، 4 اور 5 نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ حق کا راستہ ہے، اور وہ راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ حق صرف ایک ہے، متعدد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، کہ حق کے بعد گمراہی ہی گمراہی ہے۔ آپ جدھر نظر اٹھائیں گے حق کے بعد گمراہی ہی گمراہی ہے۔ تو پتہ یہ چلا، قرآن کی آیت سے پتہ یہ چلتا ہے، حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس دنیا کے اندر، دھرتی کے اندر اگر کوئی سیدھا راستہ ہے تو وہ ایک ہی راستہ، وہ حق کا راستہ ہے۔
اور وہ راستہ جو راستہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، جو راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، وہی راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، وہی راستہ حق کا راستہ ہے۔ اگر کوئی شخص حق کے راستہ کو چھوڑ کر کے جاتا ہے تو گویا کہ گمراہی ہی گمراہی ہے، چاروں طرف گمراہی ہی گمراہی ہے۔ حق کا راستہ صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے صراط مستقیم کا راستہ، حق کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔